حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی، ایک دفعہ کہنے لگی آپ انسان ہیں؟ غور سے سنیے گا، آپ انسان ہیں یا جن ہیں؟ تو یہ انسان ہوں۔ کیوں؟ کہنے لگے میں نے 40 دن آپ کو زہر دیا ہے اور آپ مرے نہیں۔ 40 دن زہر دیا۔ کہا اس بات پہ کے لیے تجھے کس چیز نے آمادہ کیا؟ جاگ رہے، آنکھیں کھلی ہیں 100%، کس چیز نے تجھے آمادہ کیا؟ کہا کسی شخص نے مجھے کہا کہ تجھے زہر دینی ہے اور مجھے آپ سے بغض ہو گیا، نفرت ہو گئی اور میں آپ کو زہر دیتی رہی۔ 40 دن میں زہر دیا، اب مرے نہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا زہر ہے تدبیر اور میرے پاس ایک تحفہ ہے تقدیر کا، اس کی وجہ سے میں نہیں مرا۔ وہ کیا؟ کہا وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہ کا امر ہے اس میں اور اسی کے ساتھ تقدیر کی تانے بانے ہیں، تیری زہر مجھ پہ اثر آئندہ بھی نہیں کرے گی۔ اچھا تو نے مجھے زہر دیا، ادفع باللتی ہی احسن، جا تیرے برے عمل کا بدلہ تجھے اچھے عمل میں دیتا ہوں، میں نے تجھے آزاد کیا، آنکھوں کے سامنے سے چلی جا، جا آزاد زندگی گزار۔ نجف پہ جا کے قیام کیا، پیچھا کرتے 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 یہ قصر ابیض میں چھپ گئے سارے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر نے نجف پہ جا کے قیام کیا اور پھر ان کا غلبہ تھا، اور خالد بن ولید اللہ کی تلوار تھی اور انہیں پتا تھا کہ ہم نے مغلوب ہونا ہے اور خالد بن ولید نے غالب آنا ہے۔ آخر خالد بن ولید نے ان کے بڑوں سے پیغام بھیجا کہ اپنے بڑوں کو بھیجیں اور ہم سے آ کے مذاکرات کریں، ورنہ آپ کے قصر ابیض، آپ کے قلعے پہ ہم حملہ کر دیں گے اور ہم فاتح بن جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنا ایک بڑا بھیجا، اس کا نام عبد المسیح تھا، 350 سال اس کی عمر تھی، بابا تھا، اور حضرت سلمان فارسی کی عمر 500 سال تھی۔ 250 سال کی روایت تو پکی روایت ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث نے بھی اس کو لکھا ہے، اور ایک اور جگہ بھی میں نے پڑھا، اس کا حوالہ بول گیا، فرمایا 250 سال کی روایت تو پکی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عیسی علیہ السلام کی دور کے تھے اور اس دور سے مدینے والے کا انتظار کر رہے تھے، آقا کا انتظار کر رہے تھے۔ 350 سال بابے کی عمر تھی، بابا آیا، جب بابا سامنے آیا مذاکرات کے لیے، انہوں نے کہا کہ مذاکرات کر کے آنا ہے اور مذاکرات میں ٹیبل ٹاک میں جیت کے آنا ہے۔ بابا جی ساری عمر کے تجربے لڑا دو، ٹیبل ٹاک میں ہی ساری جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ بابا نے کہا ٹھیک ہے، جیت کے آؤں گا، جیت کے آؤں گا۔ تو بابے کے پاس نا ایک شیشی تھی، بابا بعض اوقات شیشی کو دیکھتا تھا اور بات کرتا تھا، ایسے شیشی کو دیکھتا، چھوٹی سی ایسی شیشی تھی، ایسے شیشی کو دیکھتا تھا بابا اور بات کرتا تھا۔ تو خالد بن ولید مذاکرات کر رہے تھے، ان کی شرائط سن رہے تھے، اپنی شرائط بتا رہے تھے ایک دوسرے سے۔ بابے سے پوچھا بابا شیشی میں کیا ہے؟ کہا سم الساعت ہے۔ سم یا سم؟ سم الساعت۔ ایک سانپ ہوتا ہے، سانپ برے صغیر میں ایک رسالہ نکلتا تھا، اس کا ایک اسپیشل ایڈیشن تھا سانپوں کے اوپر۔ موچی دروازہ لاہور سے ایک میگزین نکلتا تھا اور اس کا اس دور میں ایک دور تھا اور میگزین کا طوطی بولتا تھا، اس کا ایک اسپیشل ایڈیشن تھا سانپوں کے اوپر، اور سانپوں کی ریسرچ۔ ایک سانپ ہوتا ہے، اس کی کھوپڑی سے ایک زہر نکلتا ہے، سانپ کی ہر کھوپڑی میں زہر ہوتا ہے اور زہر ہوتا ہے، پر وہ زہر ایسا ہوتا ہے جو آنکھ کی پلک نہیں چھپکنے دیتا، بس ایسے میں بندہ مر جاتا ہے اسی پل میں۔ سمسات تھی، اس میں سانپ کا وہ زہر تھا۔ انہوں نے بابا جی یہ زہر کس لیے؟ کہا کہ میں اگر آپ کے مذاکرات میں ناکام لوٹا، میں نے ساری زندگی ناکامی نہیں دیکھی، کامیابی دیکھی ہے، میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں یہ زہر کھا کے مر تو جاؤں گا پر مذاکرات میں ناکام نہیں جاؤں گا۔
تو خالد بن ولید نے فرمایا اچھا سمسات کی یہ شیشی مجھے دکھائیں، یہ واقعہ نجف کا ہے، یہ مجھے دکھائیں۔ لی اور پڑھیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ لفظوں کا ویشی معاف کرے۔ یہ دعا پڑھی اور پڑھنے کے بعد ساری شیشی منہ میں انڈیل دی اور ساری شیشی پی، ایک پسینہ آیا اور جسم سارا دھل گیا، اور وہ بابا حیرت سے 350 سال کے تجربے دیکھ رہا کہ کیا ہے، کیا ہے، 350 سال عمر ہے پر اس کے اپنے تجربے ہیں۔ 70-80 سال کا بوڑھا ہوتا ہے، چپ کر، یہ میں نے بال ایسے دھوپ پہ سفید کیے ہیں، اپنی مار رہا ہے، چپ کر کے بیٹھ۔ او بھائی یہ سفید ایسے دھوپ میں کیے بھائی۔ ہاں انہیں کہا یہ کیا؟ اور نے کہا تیری تدبیروں پہ ہماری تقدیریں غالب آ گئیں، تیری تدبیر سمسات تھی، ایسے ڈال منہ میں اور پل میں ایسے موت آئے، اور ایک طرف ہماری تقدیر ہے، وہ تقدیر ان مسنون دعاؤں میں، ان قرآنی اور حدیث کی دعاؤں کے اندر موجود ہے۔ وہ تقدیر کیا ہے؟ وہ اللہ کا امر ہے، میرے رب کا امر ہے، اور میرے رب کا امر ہی تقدیر ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، میرے رب کا امر ہی تقدیر ہے، اور میرا رب کا امر جب غالب ہوتا ہے وہی تقدیر بن جاتا ہے، اور میرے رب کا امر جب امر سے ہٹ جاتا ہے وہی تیری تدبیر بن جاتا ہے۔ تو کہتا ہے میری ساری تدبیریں کامیاب ہو گئیں، یہ چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی، اور وہی چیز جب رب کا امر ہوتا ہے وہ تقدیر، ساری تدبیریں تیری ختم ہو کے تجھے سب طرف سے ناکامیاں یا موتیں دکھائی دیتی ہیں، اور تو پھر اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ مولا کر دے، اب میری ساری تدبیریں ناکام ہو گئی ہیں۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک طرف تیری تدبیریں ہیں اور ایک طرف ہماری تقدیر ہے، یہ دعا ہم نے پڑھی ہے، اور وہ دعا پڑھ کے سنائی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھی ہے میں نے، اور یہ دعا پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بابا الٹے قدموں اٹھا اور اٹھ کے جا کے کہنے لگا اپنی قوم کو اکٹھا کر کے، میں ایسے شخص سے ہو کے آیا ہوں جس کا سپہ سالار کی یہ حیثیت ہے، اس کے خلیفہ کی کیا حیثیت ہوگی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دور میں خلیفہ تھے، اس خلیفہ کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور دیکھو خیال کرو، ان سے نہ لڑو، یہ لوگ وہ ہیں جو خود زہروں کو پی جاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی طاقت دوسری ہے، عام نہیں ہے، ان کے سامنے ہتھیار ڈال دو، اور اپنے خزانے سارے حوالے کیے اور گیٹ کھول دیے قصر ابیض کے، اور سارا نظام حوالے کر کے کہنے لگے آج کے بعد آپ ہمارے آقا ہیں اور ہم آپ کے غلام ہیں۔